لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اللہ کے فضل و کرم سے 33 آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا ہے. آج انشاءاللہ 3 آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ پیش کیا جائے گا. گزشتہ جمعہ آیت نمبر 30 سے اللہ رب العزت یہ مضمون بیان کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں والا مضمون کہ جب زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنا نائب بنانا چاہتے تھے، خلیفہ بنانا چاہتے تھے، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو آپس میں لڑائیاں کریں گی، انتشار پیدا ہوگا، زمین میں خون ریزی کریں گی، ایک دوسروں کو قتل کر دے گی، جو زمین کا سکون ہے وہ غارت کر دیں گے. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور دوسرا جواب اللہ رب العزت نے حکیمانہ دیا تھا کہ آپ کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے جن کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا گیا تھا. اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا اور فرشتوں سے کہا کہ چیزوں کے ناموں کو بتلاؤ. تو فرشتے عاجز اور بے بس ہو گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ چیزوں کے ناموں کو بتلاؤ تو حضرت آدم علیہ السلام فوراً بتلانے لگے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں زمین کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں اس کا بھی علم رکھتا ہوں، اور آسمانوں کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جو بھی کام ہو رہے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم میں رکھتا ہوں. اور تمہارے اندر جو نیتوں میں جن چیزوں کا علم ہو رہا ہے، جو تمہاری نیتیں ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں. تو وہ قصہ چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیے، آدم علیہ السلام اس روئے زمین میں انسانوں میں سب سے پہلا انسان تھا جس کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی تمام بشریت کے باپ، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بنا دیا، تو فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس کے سوا، شیطان کے سوا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور بحث و مباحثہ کرنے لگا اور تکبر دکھلانے لگا. تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا. وہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے. حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں سے بھی اللہ رب العزت نے کہا اور ساتھ میں جنوں سے بھی کہا، جنات سے بھی، فرشتوں اور جناتوں سے بھی کہا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا،
کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتے اور جنات سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس شیطان، یہ بھی جنات ہی میں سے ہے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر دکھلایا، گھمنڈ دکھلایا، وکان من الکافرین، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کافروں میں شمار ہو گیا۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کیوں کروایا اور جناتوں کو سجدہ کیوں کروایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، جناتوں سے بھی افضل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فرشتے اور جنات حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیے، جبکہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، صرف اور صرف سجدہ کرنے کی ذات، اگر کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے تو وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرشتوں سے، جناتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو سجدہ کیوں کروایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے، جیسے حضرت آدم ہیں اور دوسرے انبیاء علیہ السلام، ان کے یہاں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعبدی حرام ہے، یعنی اللہ عبادت کے لیے صرف اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کیا جاتا ہے، اور تعظیم اکرام کے لیے سجدہ کرنا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اب وہ حرام ہو گیا ہے۔ سجدہ تعظیمی امت محمدیہ میں حرام ہے، ہم کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ درگاہوں کے پاس جا کر جو اولیاء کو سجدہ کرتے ہیں اور نبیوں کے قبروں کے پاس جا کر جو انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ دوسرے پارے میں، دوسرے مطلب 13ویں پارے میں وما ابرئ میں یہ قصہ ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے والدین حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیے تھے، یہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعبدی عبادت کے لیے انہوں سجدہ نہیں کیے تھے، یہ بھی سجدہ تعظیمی ہے، یہ ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے حرام ہے۔ جس طرح تعظیم کے لیے ہم سلام کرتے ہیں، تعظیم کے لیے ہم ہاتھ کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ کو چومنا، تعظیم کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑے اللہ والے آئے، کوئی بڑا آدمی آیا تو اس کی عزت میں، احترام میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کے یہاں سجدہ کرنا جائز تھا۔ جس طرح ہمارے یہاں مصافحہ کرنا، سلام کرنا، کھڑے ہو جانا، ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے، اس طرح پچھلی امتوں میں سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن اب وہ حرام ہو گیا ہے۔ کسی بھی درگاہوں کے پاس جا کر کسی ولی کو سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، ثواب کے بجائے بالکل گناہ ملے گا، اور ولی کو بھی، کسی نبی کو بھی، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، سجدہ تعظیمی کا ثبوت تو قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان کے والد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اب میں جو بول رہا ہوں کہ یہ حرام ہو گیا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ جبکہ سجدہ تو ثابت ہے۔ اب میں جو بول رہا ہوں اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، تو وہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف سے، اور وہ حدیث متواتر درجے میں ہے، 20 صحابہ کرام سے وہ حدیث ثابت ہے۔ حدیث متواتر کے لیے صرف 10 صحابہ کرام کافی ہیں،
لیکن یہ حدیث شریف 20 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اگر سجدہ تعظیمی ادب کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں تمام بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سجدہ تعظیمی بالکل حرام ہو گیا ہے، بالکل حرام ہو گیا ہے۔ یہ آیت، یہ حکم منسوخ ہے، وہ حدیث ناسخ ہے، اس حدیث کی بنا پر سجدہ تعظیمی حرام ہو گیا ہے۔ ابا واستکبرا، ابلیس نے انکار کر دیا، شیطان نے انکار کر دیا اور گھمنڈ دکھلایا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں ہو گیا ہے۔ شیطان انکار کیا، انکار کرنے کے بعد ایک ہے عمل نہ کرنا، نماز ہمارے اوپر فرض ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارا شمار کافروں میں نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ہم روزے نہیں رکھ رہے ہیں، یہ ہمارا شمار کافروں میں نہیں ہوگا۔ انکار کرنا الگ ہے، عمل نہ کرنا الگ ہے۔ ہم روزوں کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں تو اب ہمارا شمار بھی کافروں میں ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا ہم انکار کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ وقت کوئی چیز نہیں ہے تو ہمارا شمار کافروں میں ہو جائے گا۔ انکار الگ ہے، عمل نہ کرنا الگ ہے۔ شیطان یہاں عمل بھی نہیں کیا اور الٹا انکار بھی کیا، بحث و مباحثہ کیا اللہ رب العزت سے، اور اسی معارضے نے، بحث و مباحثے نے شیطان کو، ابلیس کو کافروں میں شمار کر دیا، کافروں میں شمار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا اللہ رب العزت نے، اور ان سے کہا وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، رہا کر، انت وزوجک الجنت، تو اور تیری بیوی، تو اور تیری بیوی رہا کر، کہاں؟ وزوجک الجنت، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور ان میں سے جتنا چاہے سیراب ہو کر کھا، وَكُلَا، کھا، دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے۔ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں چاہے تم جا سکتے ہو، اور جس جگہ سے چاہے تم کھا سکتے ہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آؤ گے تو ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ جنت میں رہا کرو، اور جس جگہ چاہے جنت میں جایا کرو، اور جو چیزیں چاہے کھایا کرو، خوب سیراب ہو کر کھایا کرو، لیکن ایک درخت، ایک پھل کی طرف دکھا کر اشارہ فرمایا، ایک خاص پھل کہ اس کے قریب مت آنا، اگر آؤ گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، شیطان نے ان کو بہکایا، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا، پھر ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا، مما کانا فی، جس میں وہ آرام سے رہ رہے تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو، بعضکم لبعض عدو، تم میں کے بعض کے دشمن ہو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اترو جنت سے، تم میں کے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں ٹہر جاؤ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت تک زمین میں ٹہرے رہو۔ دیکھیے اللہ رب العزت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تو ان سے کہا کہ جنت میں آرام سے رہو، لیکن ایک درخت کے پاس مت جاؤ، لیکن شیطان ان دونوں کو بہکا دیا، شیطان ان دونوں کو بہکا کر وہ جو پھل تھا شجرہ ممنوعہ،
جس کے کھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا، شیطان ان دونوں کو بہکا کر وہ پھل کھلوا دیا۔ تو اللہ رب العزت کو یہاں غصہ آیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت سے اتار دیا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری بات، انسان کے دشمن ہے، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل ایک دوسرے کو قتل کر دیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور زمین میں ٹھہرے رہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ ہمیشہ نہیں بلکہ ایک خاص مدت تک زمین میں ٹھہرنا بھی ہے تو ایک خاص مدت تک۔ دیکھیے اوپر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رغداً حیث شئتما، رغدہ اس نعمت کو کہتے ہیں جس کے کم ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو اور ختم ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ آدمی جتنا بھی کھائے، جتنا بھی پیے، جتنا بھی خوب سیر ہو کر کھائے، تو جنت کی نعمتوں میں نہ کم ہونے کا اندیشہ ہے نہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب فرشتوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العزت سجدے کا حکم دیا تو تمام جنات اور فرشتے سجدہ کیے، ابلیس انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت اس کو زمین پر نکال دیا، زمین پر پھینک دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے بھیجا، تو وہاں پر شیطان کیسے آ کر بہکایا؟ جب وہ زمین پر اتر گیا ہے، جنت سے نکال دیا گیا، تو وہاں پر جنت میں پھر کیسے جا کر ان کو بہکایا؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شیطان بہکایا ہے وہ مختلف انداز میں بہکایا ہے۔ ایک ہے وسوسہ ڈال کر، وسوسہ دل میں خیالات ڈال کر، انسانوں کے خیالات آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، وسوسے کے ذریعے سے بہکایا۔ اور دوسرا وہ جن تھا، اور جن کئی جانوروں کے شکل میں بن سکتا ہے، سانپ کے شکل میں اور دوسرے شکلوں میں جن بن سکتا ہے، اس طرح جا کر بھی بہکایا۔ بہکانے کی مختلف شکلیں اور صورتوں کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت آنا۔ کون سا درخت ہے؟ درخت کے تو نام ہے کہ آم کا درخت ہے، جام کا درخت ہے، سیب کا درخت ہے، انگور کا ہے، تو کس درخت کے قریب مت جانا؟ تو قرآن مجید کی دوسری کسی بھی آیت میں درخت کا نام ذکر نہیں کیا گیا کہ فلاں درخت، فلاں جھاڑ، فلاں درخت، کسی بھی دوسری آیت میں اس درخت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور احادیث میں بھی، کسی بھی مستند حدیث میں اور کسی بھی صحیح حدیث میں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ جب اللہ رب العزت اس نام کو ذکر نہیں کیے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں کرے تو ہم کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کی منشا کو ہم اسی پر رکھنا چاہیے۔ ہاں، بعض مفسرین نے لکھا کہ انجیر کا درخت تھا، بعضوں نے لکھا ہے انگور کا درخت تھا، لیکن یہ ضعیف احادیث ہیں۔ لیکن جو صحیح ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف درخت کا ذکر آیا ہے۔ وہ کون سا درخت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہاں پر ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں سے، امتیوں سے گناہ ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، تبھی جا کر اللہ رب العزت ان کو رہنما بنا کر دنیا میں بھیجے ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، جس طرح ہم سے گناہ ہوتے ہیں، چوری کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، دھوکہ ہونا اور زنا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، ہم میں اور انبیاء میں فرق اگر نہیں ہے تو پھر انبیاء جو باتیں پیش کریں گے تو ان
پہ بھروسہ نہیں رہے گا، وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں، بالکل گناہوں کا صدور ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل گناہ سے پاک ہیں۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب اب سن لیجئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو میں اس کا تفصیلی جواب آئندہ جمعہ دے کر پھر اگلی آیت کی تفسیر کروں گا، کہ جس طرح ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان گناہ کرتے ہیں وہ اس طرح کا گناہ نہیں تھا، انسانوں کا جس طرح کا گناہ ہے وہ اس طرح کا گناہ نہیں، یہ صرف لغزش تھی، بھول تھی، بہکاوے میں آ کر وہ کر دیے تھے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ انسان بھی بہکاوے میں آ کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب آئندہ جمعہ دوں گا، اس لیے کہ جواب بہت طویل ہے، لمبا ہے جواب، اس لیے آئندہ جمعہ دوں گا۔ اب آئندہ جمعہ تو رمضان المبارک شروع ہو گیا ہوگا، وہاں پر جو مفتی صاحب تراویح پڑھاتے ہیں وہ تفسیر کریں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارا جمعے کے دن عشاء کے بعد کے جو تفسیر کا معمول ہے وہ صرف رمضان المبارک میں ہفتے کے دن ظہر کے بعد کر لیں گے، ہفتے کے دن ظہر کے بعد 10-15 منٹ قرآن کریم کی تفسیر کر لیں گے، تاکہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ قرآن مجید کی جو تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ، رائی چوٹی میں کسی بھی مسجد میں، پورے رائی چوٹی میں تقریباً 60 مساجد ہیں، اہتمام کے ساتھ کسی بھی مسجد میں تفسیر کا یہ سلسلہ شروع نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں اہتمام کے ساتھ۔ ہاں چونے والی مسجد میں کبھی کبھی وہ پہنچ گئے تو کر دیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں، بالکل اہتمام کے ساتھ اور آیتیں کو اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنے جامع انداز میں کسی بھی مسجد میں تفسیر نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اور یہ قرآن مجید کا تعلق رمضان المبارک سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن مجید جو آسمان سے اترا ہے وہ رمضان المبارک ہی میں اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے نازل کیا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کریم سے اپنا رشتے کو مضبوط کریں، اور رمضان المبارک بھی آ رہا ہے۔ آپ حضرات اگر قرآن مجید کو عربی میں دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو تیاری کر لیجیے، سیکھنے کی ہمت کریں۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم سیکھنے کے ارادے سے سیکھیں، نورانی قاعدہ شروع کریں، خدا نخواستہ اگر ہماری موت آ گئی تو ہمارا جو ارادہ تھا حافظ بننے کا، اگر حافظ بننے کا ارادہ ہے تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر حافظوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم عالم بننے کی نیت سے شروع کریں تو درمیان میں اور آخر تک لے کر جانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ درمیان میں خدا نخواستہ ہمارا انتقال ہو گیا، ہم دنیا سے چلے گئے، تو فرشتے ہماری تعلیم کریں گے اور فرشتے ہم کو عالم بنائیں گے، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی عالموں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ارادہ کریں اور کوشش کریں، السعی منا، کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، والاتمام من اللہ، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی 90 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اب وہ توبہ کرنے کے لیے حضرات علماء کرام سے پوچھا تو حضرات علماء کرام نے کہا کہ دوسرے شہر کو چلے جائیں، وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے، اگر وہاں چلے جائیں گے تو وہاں جا کر توبہ کریں گے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ نکلا تھا گھر سے، تھوڑی دور پر پہنچا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اب آسمان سے رحمت والے فرشتے بھی آئے، جنت والے فرشتے بھی آئے، دوزخ والے فرشتے بھی آئے۔ دوزخ والے فرشتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اس کو ہم لے کر جائیں گے، اور جنت سے جو فرشتے آئے تھے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ